السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نمک حرام ڈرامہ دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ کیا ایمل مرید کا چہرہ بے نقاب کر سکے گی؟ کیا ایمل مرید سے نفرت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیا بوا واپس حویلی میں آ جائے گی؟ کیا اسما مرید کی کہانی کی کھوج لگا سکے گی؟ کیا اسما بی بی مالی بابا سے دوبارہ مل سکے گی؟ کیا اسما کو امین قریشی کی حقیقت کے بارے میں پتہ لگ جائے گا؟ کیا مرید اپنے ارادوں میں کمزور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا امین قریشی نے اپنے دشمن کو پہچان لیا ہے؟ کیا مصطفیٰ پکڑا جائے گا؟ مرید امین قریشی کا اعتماد دوبارہ کیسے حاصل کرے گا؟ کیا اسما بی بی کو امین قریشی کے کردار کے بارے میں پتہ لگ جائے گا؟ کیا مصطفیٰ امین قریشی پر دوبارہ حملہ کرے گا؟ خیر ناظرین، مرید کے گزشتہ قسط میں تو بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ اس نے ایک عورت کو بچایا ہے، لیکن یہاں پر مرید نے ایک غلطی کر دی کہ ایمل بی بی کو وہیں پر چھوڑ دیا، اور یہاں پر ایمل بی بی جب واپس آئے گی تو یہاں پر ایمل بی بی کی ملاقات مالی بابا سے ہوگی، اور مالی بابا بھی ان کے گھر میں ہی ایک ملازم تھا، اور ایک حادثے کے بعد مالی بابا نے بھی ان کے گھر میں کام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ مالی بابا ساری حقیقت جانتا ہے کہ امین قریشی کے گھر میں اس دن کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے آپا کے بارے میں، جو اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنے بھائی کا گھر چھوڑ دیا، لیکن آپا کی ایک نظر امین قریشی کے گھر پر ہے، اور آپا ہی نہیں چاہتی کہ مرید ان کے گھر میں کام کرے، کیونکہ آپا سب جانتی ہے، لیکن مرید نے اتنی صفائی سے امین قریشی کا اعتماد حاصل کیا ہے کہ امین قریشی کو شک بھی نہیں ہونے دیا کہ مرید کو پہلے کی کوئی بات بھی یاد ہوگی یا نہیں۔ خیر آپا کو تو مرید پر شک ہو گیا ہے، کیونکہ مرید نے ارسل کو اشارہ دے دیا ہے کہ تم اپنا پیار بچاؤ، اور ارسل نے مرید کے بارے میں کھوج لگانا شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے آپا اسی سلسلے میں امین قریشی سے بات کرے گی۔ خیر ناظرین، بات کرتے ہیں اسما کے بارے میں۔ کیا اسما امین قریشی کے کردار کے بارے میں پتہ لگا سکے گی؟ تو ناظرین بالکل اسما کو امین قریشی کے کردار کے بارے میں پتہ لگتا جا رہا ہے۔ کچھ انفارمیشن تو اسما کو آپس سے ملی، اور کچھ انفارمیشن اسما کو مالی بابا سے ملی، لیکن اسما کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اس کا باپ کوئی ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے، لیکن اسما ابھی تک سب کچھ راز رکھے گی اور اس کہانی کے بارے میں اور زیادہ کھوج لگانا شروع کر دے گی اور حقیقت جان کر ہی دم لے گی۔ خیر ناظرین، ایک اور بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آنے والی قسط میں مرید اسما کو آؤٹنگ کے لیے لے کر جائے گا، حالانکہ جب یہ دونوں گھومنے پھرنے یہاں پر آئے ہیں، لیکن یہاں پر اسما بیگم کو شوق لگے گا کہ اس کا باپ ملائکہ کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ میں آفس کے کام سے جا رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور اسما خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اور اب یہ دیکھ کر اسما بیگم کا شک یقین میں تبدیل ہو جائے گا کہ اس کا باپ ایک انسان نہیں بلکہ ایک بھیڑیا ہے، لیکن یہاں پر مرید کو نہیں پتہ چلے گا کہ امین قریشی بھی اسی ہوٹل میں موجود ہے، اور اسما یہ سب دیکھ کر یہاں سے جلد از جلد جانے کی کوشش کرے گی کہ ایمل مرید کا چہرہ بے نقاب کرے گی۔ تو ناظرین نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایمل اور ارسل دونوں ہی مرید کے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارسل کو تو جو بھی بات پتہ چلے گی وہ اپنی ماں سے ہی پتہ چلے گی، اور اس کی ماں ارسل کو تو ان فضول باتوں سے دور رہنے کا کہے گی، اور اس طرح کی کہانی بتائے گی کہ ارسل ان سب باتوں سے دور ہو جائے، لیکن ارسل اپنی ماں کا کہنا نہیں مانے گا اور مرید پر نظر رکھے گا۔ ناظرین، بات کرتے ہیں امین قریشی کے بارے میں کہ آنے والی قسط میں امین قریشی پر حملہ ہوگا، اور یہ حملہ مصطفیٰ کرائے گا، لیکن امین قریشی اس حملے کی خبر نہ پولیس کو دے گا اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو، اور امین قریشی اب سے اپنے خفیہ ذرائع استعمال کرے گا اور اس سے پتہ چلائے گا کہ آخر اس کا دشمن کون ہے جو زندہ رہ گیا ہو اور اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ تو مصطفیٰ کے بارے میں امین قریشی کو پتہ لگ جائے گا، اور امین قریشی اس کو پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے ہی بندوں سے اس کی خاطر تواضع کرائے گا، لیکن مصطفیٰ امین قریشی کو کچھ بھی نہیں بتائے گا اور اس کا ظلم و ستم چپ چاپ سہتا رہے گا، کیونکہ اگر مصطفیٰ کچھ بھی بتاتا ہے تو پھر مرید اور مصطفیٰ کی 18 سال کی محنت اور وہ آگ جو ان کو اتنے عرصے سے جلا رہی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی اور ان کا سارا منصوبہ تباہ ہو جائے گا۔ خیر ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔